قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ یونس میں بھی اس بات کا ذکر کیا اور سورہ ہود میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو 10 صورتیں لے کر آؤ۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے یہ فرمایا گیا کہ قرآن کی مثل لے کر آؤ۔ جب وہ قرآن کی مثل نہ لا سکے تو فرمایا گیا کہ 10 صورتیں اس کی مثل بنا لاؤ۔ جب وہ یہ بھی نہ بنا سکے تو فرمایا گیا کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے تو پھر ان سے فرمایا گیا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، دشمنان اسلام کی دشمنی کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے اور نہ وہ کبھی بنا سکیں گے۔ ہاں، انہوں نے کوشش کی قرآن مجید فرقان حمید جیسی آیات بنانے کی، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ جب وہ قرآن جیسی آیت بنانے کا زعم رکھتے اور کوئی آیت بنا کر کہتے یہ ہم نے قرآن کی نقل میں بنائی ہے، تو خود کفار اس کو سن کر ہنستے اور کہتے کہاں قرآن اور کہاں یہ تمہارا بنایا ہوا وہ کلام جس میں کوئی حسن، کوئی فصاحت و بلاغت اور کوئی کمال نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَادْعُوا، اور تم بلاؤ، شُهَدَاءَكُم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام ہے، تو تم عربی ہو، فصاحت و بلاغت کو جانتے ہو، تم سب جمع ہو جاؤ اور مل کر ایک صورت بنانے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم قرآن جیسی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا کہہ کر ہمیشہ کی نفی کر دی گئی، یعنی وَلَن تَفْعَلُوا کے معنی یہ ہے کہ ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ جب ایسی بات ہے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی مثالیں جہنم کے بارے میں ہیں اور جتنا ذکر جہنم کے بارے میں ہے، وہ سب سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جہنم میں وہ عذاب ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صرف سمجھنے کے لیے یہ مثالیں ہیں کہ انسان غور کرے اور دیکھے جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو یہ پہاڑ سارے پگھل جائیں، ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یعنی جہنم اس قدر ہولناک ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر کھل جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ سوچیں جو شخص جہنم میں جائے گا اس کا کیا ہوگا۔ یہاں پہ فرمایا گیا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔
یعنی ایندھن اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اور بھڑکنے لگے. تو یہاں فرمایا آدمی اور پتھر جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ اور بھڑکے گی. یا پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی پوجا کی گئی. تو جب مشرکین کو، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جن کی پوجا کی گئی. جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں 17ویں پارے میں ارشاد ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی جہنم کا ایندھن ہو اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر ما تعبدون من دون اللہ سے مراد بے جان پتھر ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام بت ہیں جو بے جان ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے مشرکین مثلا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرکین فرشتوں کی پوجا کرتے. تو جب بھی مذمت کی جاتی ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہیں، تو اس سے مراد بے جان چیزیں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ نہیں دیا. ہاں اللہ والوں کی اگر پوجا کی جائے تو وہ مراد نہیں ہوتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، وہ جہنم میں جانے سے محفوظ ہیں. جو ان کی پوجا کرے گا وہ جہنمی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ درس نہیں دیا کہ انہیں خدا سمجھا جائے، ان کی پوجا کی جائے.